اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ۔ دوستو، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا اب بامحاورہ ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ لیں جی، یہ آیت جو ہے کلام الہی ہونے پر ایک روشن دلیل کے طور پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 1500 سال قبل یہ آیت نازل ہوتی ہے اور کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے پایا۔ اس زمانے میں وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شاعر لوگ ہیں ان پہ یہ کلام جو الہام ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ تو اس سوچ کو وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اپنا جو کلام ہے وہ کسی جن کی مدد سے ان پہ الہام ہوتا ہے اور پھر وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یک بار وہ کہتے تھے اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا ایک بار میں نازل ہو جاتا، یہ تھوڑا کچھ آہستہ آہستہ کر کے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، وہ پھر ہمیں سناتے ہیں۔ تو اس چیز کی نفی کے لیے یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ تم اپنے ساتھ، کیونکہ تمہارے تو شعراء جو ہیں وہ تو بڑے نامور شعراء ہیں اور وہ ان کے ساتھ جن بھی ہیں اور بھی جو قوتیں وہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی نے فرمایا کہ آپ تم جس کی بھی مدد لینا چاہو لے لو، اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو لے کر تم اس طرح کی کوئی ایک سورہ جو ہے وہ بنا کر لے آؤ۔ تو اگر تم نے بنا لی تو ظاہر ہے تم اس دعوے کو باطل قرار دے سکو گے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو پھر تمہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ تو ایسا تو نہ ہو سکا کہ وہ بہت سے ان کے شعراء جو بھی نامور لوگ تھے، فال نکالنے والے، سب نے سر جوڑے، تو ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر جو تھی مختصر آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس 3 آیات والی اس سورہ کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا، جہاں پر بہت سے شعراء جو تھے عرب کے، وہ وہاں پہ اپنا بہترین جو کلام وہاں پہ منتخب ہوتا تھا وہ اس دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور کوئی اگر اس کا جواب دینا چاہتا وہ دے دیتے۔ تو جب اس سورہ کوثر کو وہاں پہ آویزہ کیا گیا تو اس زمانہ کے بہت بڑے جو شاعر تھے لبید، انہوں نے انتہائی عاجز ہو کر
اس کلام کے نیچے سورہ کوثر کا جو وہاں پہ لکھا تھا اس کے نیچے لکھ دیا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے. یہ ان کے سب سے بڑے شاعر کی عاجزی تھی اور اعتراف تھا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے. اور اس کے بعد آج کے جدید دور تک یہ چیلنج آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مستشرقین جنہوں نے قرآن کے خلاف بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو تھی اس کے خلاف بھی لکھنے کی بہت جسارتیں کی ہیں، لیکن ان میں سے بھی کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس چیلنج کا کوئی جواب جو ہے وہ دے سکے اور یہ ثابت کر سکے. لہٰذا یہ کلام خود بول بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ کلام ربی ہے اور آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے لیے راہ ہدایت منتخب کریں اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.